تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کی ضرورت کیا ہے، ہمارا دین مذہب بھی علم اور تعلیم کی طرف ہمیں کس طرح متوجہ کرتا ہے۔ تعلیم کی دو قسمیں ہیں، حدیث کی روشنی میں بھی اور قرآن کے نزدیک بھی۔ مقصد تعلیم کیا ہے اس دور میں اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر اس کو تھوڑی سی ڈائریکشن بھی غلط دے دی ہے۔ ایجوکیشن میرے نزدیک آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ مقصد تعلیم انکریکٹ جو سیٹ ہو گیا ہے ہمارے یہاں، اس کی بیس کیا ہے؟ بہت کم پیرنٹ آپ کو اس وقت ایسے ملیں گے جو پرسنلی توجہ دے رہے ہیں اس چیز پہ کہ بچے کو جو انیشیل جو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ شروع کے جو 8-9 سال ہے اس میں پراپر فوکس کیا جائے، ماں کی پہلی درس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک پراپر طریقے سے فوکس کر کے روڈ میپ دیا جائے۔ بچے مائیں توجہ نہیں دیتی، میں تھوڑا سا اس پہ کہوں گی، میرا خیال میں مائیں زیادہ پیمپرنگ کر رہی ہیں بچوں کو۔ ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم فوکس کریں ہمارے بچے کو انگلش بولنی اچھی آ جائے، اسپوکن بہترین ہو جائے، 4 بندوں میں کھڑا کر انگلش بول سکے۔ ہم نے فوکس اس پہ زیادہ کر دیا۔ معرفت خدا سے ہی حب خدا پیدا ہوتی ہے۔ آگاہی جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہوگی اتنی محبت پیدا ہوگی۔ حب انسان کو اپنے معشوق کے قریب کر دیتی ہے۔ جب وہ قریب ہو جاتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے، پھر اس کی عادتیں بھی خود اپنا لیتا ہے، وہ اس کی صفات بھی خود بخود اس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، باغبان کے اس اگلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید، ویلکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی نشست سے جو موضوع شروع کیا تھا وہ تھا تعلیمی نظام، موجودہ تعلیمی نظام اور حقیقی تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے پچھلی نشست میں ہمارے مہمانوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کی ضرورت کیا ہے، اور ہمارا دین مذہب بھی علم اور تعلیم کی طرف ہمیں کس طرح متوجہ کرتا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ تعلیم کی دو قسمیں ہیں، حدیث کی روشنی میں بھی اور قرآن کے نزدیک بھی۔ ایک جسے ہم کہتے ہیں علم مطبوعہ اور دوسرا علم مسموعہ۔ علم مطبوعہ یعنی وہ علم جو انسان خود اپنی فطرت میں ادراک کرتا ہے، درک کرتا ہے، اس کے اندر راسخ ہوتا ہے، اور علم مسموعہ وہ علم جو انسان سن کر کے یا کسی دوسرے سے حاصل کرتا ہے۔ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے آج، ہم جو اسکولوں میں جاتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، یہ در حقیقت علم مسموعہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر ان دو علموں کے درمیان کیا تعلق ہے اور مقصد تعلیم کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ 2 عزیز مہمان موجود ہیں، جن میں ہمارے ساتھ ہیں جناب منیر احمد صاحب، جو سی او ہے ایک بڑی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے۔ ویلکم آپ کو اس پروگرام میں، خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ ہے محترمہ صوفیہ سہیل صاحبہ، جو ایک کارپوریٹ ٹرینر اور سائیکولوجسٹ ہیں، یعنی جن کا تعلق ہے تعلیمی سسٹم سے ہے، ٹریننگ سے ہے، تربیت سے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے بھی مستفید ہوں گے اس پروگرام میں۔ آج ہم تعلیمی نظام کے جس سب ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقصد تعلیم کیا ہے اس دور میں اور کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف، جناب منیر احمد صاحب کی طرف، کہ وہ اپنا پرسپیکٹیو اس کے اوپر پیش کرے کہ آپ کے نزدیک کسی بھی بچے کو، آپ کے اپنے بچوں کو یا کوئی بھی ہے جو اسکولنگ سسٹم میں جاتا ہے، وہاں سے یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کا مقصد تعلیم پریکٹیکلی آج کے اس دور میں اس ملک میں کیا ہوتا ہے؟ عارف، سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں موضوع کرنے کے لیے۔ یہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر اس کو تھوڑی سی ڈائریکشن بھی غلط دے دی گئی۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔
اور ہم لیکن عبادت کے لیے تو آئے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم نے اپنا مقصد زندگی کچھ اور بنا لیا ہے۔ سیم ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ ایجوکیشن میرے نزدیک آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ لیکن ہم نے بینگ اے پیرنٹ، ہم نے اپنے بچے کو پہلے دن سے ایک بات بتا دی، بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جب کسی بھی پیرنٹ سے بات ہوتی ہے نا، کیونکہ میں خود بھی ٹرینر بھی ہوں، تو جب بھی پیرنٹ سے بات ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی بات کرتے ہیں، بڑا ہو کے اچھا رشتہ ملے گا، اچھا کمائے گا، اچھی نوکری لگے گی، ویل سیٹلڈ ہو جائے گا۔ جب ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ تعلیم صرف پیسے کے ساتھ لنک کر دی جائے گی، تو پھر معاشرے میں وہی کچھ ملے گا جو آج ہمارے پاس۔ لیکن یہ جو مقصد آپ نے بالکل بڑی احسن، بڑی خوبصورت بات کی اس چھوٹے سے چند جملوں کے اندر، لیکن یہ جو مقصد تعلیم انکریکٹ جو سیٹ ہو گیا ہے ہمارے یہاں، اس کی بیس کیا ہے؟ اچھا، اس کو تھوڑا سا ہم لے کے چلتے ہیں 3 سے 4 ڈیکیڈ پیچھے۔ جب ہم لوگ اپنے میں یا آپ یا ہمارے دوسری مہمان، جب ہم نے اپنے بچپن میں تعلیم حاصل کی تھی، تو اس وقت ہمیں کیا سکھایا جاتا تھا؟ استاد کی عزت کرنا، آداب زندگی سکھائے جاتے تھے۔ آج کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج معذرت کے ساتھ ہماری جتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یہ بچہ ساتھ لیٹا ہوا ہے، فیس بک چل رہا ہے، ٹویٹر چل رہا ہے، اسنیپ چل رہا ہے، تو جب بچے پہ توجہ ہی نہیں ہے، بچے نے تو وہی کر رہے ہیں اس کو نظر آ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو مقصد نہیں بنایا گیا، ایجوکیشن کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا، ہم نے بس اس لیے کیا کہ کل کو جا کے ہمارا فیوچر بہترین ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی وجوہات بنی ہے کہ جہاں سے خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آج کی دیکھیں، اگر ماں کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں، دونوں اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، بچہ تو خود ہی پل رہا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں اس میں۔ بہت کم پیرنٹ آپ کو اس وقت ایسے ملیں گے جو پرسنلی توجہ دے رہے ہیں اس چیز پہ کہ بچے کو جو انیشیل، جو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ شروع کے جو 8-9 سال ہے اس میں پراپر فوکس کیا جائے، اس پہ جو ماں کی پہلی درسگاہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک پراپر طریقے سے فوکس کر کے روڈ میپ دیا جائے بچے۔ میں میڈم کی طرف چلتا ہوں کہ آپ ایک ٹرینر بھی ہیں، تو آپ جب ٹریننگ دیتی ہیں بچوں کو یا کسی بھی طرح کی ٹریننگ ہو، ایجوکیشن ہو، تو آپ اس ٹریننگ کا مقصد ان کو کیا سکھاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تعلیم کی انہوں نے بات کی کہ مائیں توجہ نہیں دیتی، میں تھوڑا سا اس پہ کہوں گی کہ میرا خیال میں مائیں زیادہ پیمپرنگ کر رہی ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، ماں زیادہ توجہ دے رہی ہیں، ان کی جو پرسنل چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بھی خود کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہو کیا رہا ہے، ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم فوکس کر رہے ہیں ہمارے بچے کو انگلش بولنی اچھی آ جائے، اسپوکن بہترین ہو جائے، 4 بندوں میں کھڑا کر انگلش بول سکے۔ ہم نے فوکس اس پہ زیادہ کر دیا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں پرابلم آ رہا ہے۔ ہم نے جو قرآن مجید میں ہے کہ جی دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، ہم نے اس کوڈ کو تو بھول ہی دیا، ہم اس آیت پہ توجہ نہیں دیتے، ہم نے فوکس کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ دنیاوی زیادہ ہو گئے ہیں۔ نمبر 2، جو آپ نے کہا کہ ہم ٹریننگ کس طرح دیتے ہیں یا بچوں کیا بتاتے ہیں، اگر میں یونیورسٹیز میں دیتی ہوں یا کالجز میں دیتی ہوں یا اسکولس میں جا کر دیتی ہوں، میری کیونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں، میں زیادہ تر فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو کس طرح مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنے اسٹریس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنی چیزوں کو ایتھکس کو کس طرح بہتر کرنا ہے، آپ کے ایتھکس بیسکلی ہونے کیا چاہیے۔ وہ ایتھکس جو پیرنٹس کی ڈیوٹی تھی، جو ٹیچر سٹاف کی ڈیوٹی تھی، اب آپ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارا جو سٹاف پڑھانے والا ہے اس کے ہی بڑے ایشوز ہیں، یعنی معیاری معلم نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو استاد ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ فیبریکیٹڈ ہے۔ تو ایک معلم کے لیے کوئی ریفرنس، کوئی اسوہ، کوئی رول ماڈل بھی تو ہو جسے دیکھ کے وہ آئیڈیل معلم بنے۔ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ تو کوئی بھی بڑا ایگزامپل ہے ہی نہیں۔ جی بالکل ایسے ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو رول ماڈل بنا لیں تو شاید ہماری پوری زندگی ہی بہتر ہو جائے، شاید نہیں، یقیناً بہتر ہو جائے۔ استاد کو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے استاد کو الفاظ کا استعمال بہتر آنا چاہیے۔ استاد کے الفاظ اور اس کا ٹون لوگوں کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں ریولوشن کریٹ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے استاد کو ایتھیکلی بہتر اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ریسنٹلی کتنی یونیورسٹی کے کیسز آ رہے ہیں جہاں پروفیسر، استاد کس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں۔ تو اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ ایک استاد ہے جس کو آئیڈیل ہونا چاہیے، جس کا ریفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ پستی میں چلا جاتا ہے، معلم فساد کی طرف چلا جاتا ہے، کیا اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو سر بیسکلی تربیت نہیں ہے جو بیسک ضرورت ہے۔ تربیت پیرنٹس کی نہیں، پیرنٹس نے جو تربیت کی ہے وہ عجیب سی ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کا استعمال، ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ صرف بڑوں میں، بچوں میں سب پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔
اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا مٹیریلسٹک ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں, پیسے کے پیچھے بہت بھاگنے لگ گئے ہیں. ہمارے لیے جو چیزیں نا آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکیاں, موبائلز, ٹیبس, گاڑیاں, بڑے گھر, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. جب ہمارے لیے امپورٹنس ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی, پریورٹیز ہماری ڈفرینٹ ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی ہم بھاگیں گے اس طرف ہی. ہر کسی کو توجہ, محبت, تعریف, یہ چیزیں سوشل میڈیا نے دے دی ہے کہ ہمیں ایک تصویر لگاتے ہیں, لوگ ہمیں لائک کریں. لیکن ان چیزوں سے ان کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں کہ ان کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ایک فساد کا ذریعہ ہے, یہ ذریعہ ہے. تو یہ فساد کے ذریعے سے بچانے کا کام, آگاہی دینے کا کام بھی تو تعلیمی نظام کا ہی ہے, ایجوکیشن سسٹم کا ہی کام ہے. بالکل. لیکن ایجوکیشن سسٹم شاید یہ کام نہیں کر رہا ہے اس وقت. میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اسکول کی نہیں بات کر رہا ہوں. اسکول, کالج, معلم سارے مل کر کے ایک نظام کو بناتے ہیں. عموماً جو ایک چیز ایکسیپٹیبل تھیوری ہے, جو دین کے نزدیک بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے, کہ کسی بھی نظام, کوئی بھی نظام ہو, چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو, چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو, چاہے ویلفیئر سسٹم ہو, اس کی بیس کوئی فلسفی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ بیسڈ ہوتا ہے. کیونکہ آپ سائیکولوجسٹ ہیں, آپ بہتر چیز کو سمجھتی ہوں گی کہ ایک سسٹم وجود میں نہیں آتا جب تک اس کی بنیاد میں فلسفہ نہ ہو. تو تعلیمی نظام جو ایک مدر سسٹم ہے ایک معاشرے کا, اگر آپ تعلیمی نظام کو دیکھیں تو تعلیم سے ہی آپ کے معاشرے میں ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں, تعلیم سے ہی آپ کے معاشرے میں دینی علماء بھی آ رہے ہیں, تعلیم سے ہی آپ کے معاشرے میں گورننس کرنے والے بھی آ رہے ہیں. حکومت بھی تعلیم سے ہی بن رہی ہے جو گورن کر رہے ہیں آپ کو. تو ایک مدر سسٹم ہے جس کے رحم سے سارا نظام دوسرے نظام نکلتے ہیں. تو اس تعلیمی نظام کی جو فلسفی ہے, جو ہمیں پچھلی ڈسکشن میں بھی ہم نے دیکھا, ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ مٹریلسٹک رجحان ہو گیا ہے. اس کا مطلب کہ فلسفی آف ایجوکیشن سسٹم وہ مٹریلسٹک گولز کو حاصل کرنا بن گئی ہے, یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ فلسفی جو ایجوکیشن سسٹم کی آئی ہے, اس فلسفی کی بیس میں کیا ہے؟ کوئی بھی فلسفی جو آتی ہے باہر, چاہے سیاسی سسٹم کی ہو, کیونکہ تعلیم وہ جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ فلسفی. تعلیم کا تعلق انسان سے ہے. حیوانوں کو جو تعلیم کی بات ہی نہیں ہے, نہ نباتات کو ہے نہ حیوانات کو ہے, تو تعلیم سے کا تعلق انسان سے ہے. اس کا مطلب فنڈامنٹل پرابلم تو یہ ہوا نا کہ انسان اپنی خلقت کے فلسفے کو بھول چکا ہے. جب اپنے خلقت کا فلسفہ اس کا بھول چکا یا چینج ہو گیا ہے, تو ہر نظام جو آئے گا اسی فلسفے کے تحت آئے گا. بالکل. اگر میں نے اپنی زندگی کی فلسفی کو کچھ اور بنا لیا ہے جو حقیقی نہیں تھی, اگر میری زندگی کی فلسفی صرف مٹریلزم ہے, تو میرا تعلیمی نظام بھی مجھے مٹریلزم کی طرف لے جائے گا, میرا سیاسی نظام بھی مجھے مٹریلزم کی طرف لے جائے گا, میرا ویلفیئر سسٹم بھی, ہر سسٹم مجھے اسی کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ جو مقصد خلقت ہے انسان کا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے, فلسفی آف کریشن ہے, جب تک یہ درست انسان کو, جوان کو, والدین کو سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ تعلیمی نظام کی جہت بھی نہیں بدل سکتے. تو آخر مقصد خلقت, فلسفی آف کریشن کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, دین نے کیا بتایا اسے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ہمارا سسٹم آیا نا, وہ وہی آیا جو انگریزوں کے دور کا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے پارٹیشن کے بعد ہم نے نئی چیز اڈاپٹ نہیں کی. ہم اسلام کے نام پہ بنے تو صحیح, لیکن ہم نے اسلام کو اختیار نہیں کیا. سمپل از دیٹ. ہم نے قرآن کو اپنی ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنایا. جو تھوڑا سا بہتری آئی, میں نے ریسنٹلی دیکھا میرے بچے پڑھتے ہیں, تو میں 9-10 کے سلیبس میں دیکھا قرآن آ گیا ہے. اور میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ اس نے کہا کہ آپ ہمیں کہتی ہیں کہ جی آپ نے اپنے کیریئر بنانا ہے, تو آیت ان کا ترجمہ یہ کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں, آپ نے اعتدال اختیار کرنا ہے, آپ نے بیلنس رکھنا ہے. تو آپ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ یہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. یہ وہ چیز ہے جو اب انہوں نے قرآن میں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ پڑھتے تھے, آنیسٹلی جب ہم پڑھتے تھے, سورہ ناس, سورہ فلق, 3-4 آیت ہوتی تھی اور اس کا ترجمہ ہوتا تھا. آنیسٹلی میں نے خود پڑھا, دینیات, اسلامیات میں یہی کتابیں ہوتی تھی. ہم نے شروع سے قرآن کو پڑھایا ہی نہیں. ہم نے شروع سے بچوں کو قرآن بتا دیا کہ جی ثواب لینے کے لیے. ہم نے قرآن کو سمجھایا نہیں, اس کو ترجمہ کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. جب ہم نے یہ سمجھایا ہی نہیں, تو ہم کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تعلیم میں قرآن میں بھی مسئلہ ہے.
हाँ, हमें समझाया ही नहीं ना, हमने समझाया ही नहीं, बेसिकली हमने समझाया ही नहीं अपने बच्चों को शुरू से। जो अर्ली एज होती है ना, वो सबसे बेहतरीन एज होती है। अर्ली एज में हमने बताया ही नहीं बच्चों को कि कुरान क्या कहता है, कुरान क्या समझाना चाह रहा है। हमने उसको एक किताब बना दी सवाब लेने के लिए, ठीक है। अगर हम उसको किताब को सिलेबस में डालते तो बच्चों की शुरू से तरबियत, माइंड ग्रोथ हो जाता कि जी कुरान ये कह रहा है, तो एक सवाल बच्चों में आता है कि जी कुरान ये कह रहा है, हमें ये कहा जा रहा है, तो सवाल उठता। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखें ना, अगर आप कुरान की तालीम की तरफ भी आएँ तो बात तो वहीं आती है बुनियाद में कि आप बच्चे को सिखाएंगे कुरान ये कह रहा है, वो आपसे पलट के पूछ ले क्यों ये कह रहा है, मुझे कहाँ पहुँचाना चाहता है वो। देखिए, इसके लिए ना 2 सेंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे बड़ी जी, प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो हमारा दीनी हल्का था, जो हमारे मौलाना हज़रात हैं, सबसे पहले देखिए पेड़ सबको लगा हुआ है। इस वक्त अगर मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछे ना, मैं कहूँगा सबसे ज्यादा जो वेज है वो किसी भी मौलवी की होनी चाहिए। क्यों हमने उसको मोहल्ले के उस पे रेमो करम पे छोड़ दी है? क्यों हमने सबसे कम सैलरी उसकी रखी है? देखिए, निजाम वहां से है ना, आप दुनियावी तालीम के लिए महंगी से महंगी डिग्री पे जाते हैं। बिल्कुल। इस वक्त ऑन एन एवरेज आपकी 2 से 3 मिलियन की एक डिग्री हो चुकी हुई है, ग्रेजुएशन की बात करें तो। वेयर एज अगर आप मदरसे की तालीम देखें क्या है, या वो मोहल्ले के सर पे पढ़ रहा है या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की चैरिटी पे पढ़ रहा है। तो जब ऐसा होगा, जब उस शख्स का जिसने आपको दीनी तालीम देनी है, जिसने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के मुताबिक बतानी है चीजें, उसका खुद का पेट नहीं भरा हुआ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि हमने मनी को जो है ना प्रोडक्ट बना दिया। पैसा कभी भी आपकी प्रोडक्ट नहीं होती, इट शुड बी बाय प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट बन जाएगी ना, फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। हम यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, और ये बहुत अहम सवाल है कि एक तालीमी निज़ाम या कोई भी निज़ाम हो, उसकी बेस में एक फ़िलासफ़ी होती है, और उस फ़िलासफ़ी का ताल्लुक़ इंसान की अपनी लाइफ की फ़िलासफ़ी से होता है कि वो क्यों आया है इस दुनिया में, क्या करने आया है, उसे क्या हासिल करना है। अगर ये क्लियर हो जाए हर इंसान को, तो माशरे की फ़िलासफ़ी भी जो है वो वही बन जाती है एक सोसाइटी की, और सोसाइटी फिर उस जहत में चली जाती है जिस जहत में इंसान की फ़िलासफ़ी हो, उसकी लाइफ की, उसकी खिलकत की। तालीमी निज़ाम का मकसद क्या है, और वो मकसद मुशख़्ख़स होगा फ़लसफ़ा तालीम से, और फ़लसफ़ा तालीम भी मुशख़्ख़स होगा फ़लसफ़ा मकसद खिलकत इंसान से। तो आखिर मकसद खिलकत इंसान क्या है? हम सब मुसलमान हैं, हमारा सब का ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हमें खल्क़ किया। इस पर तो कोई इनकार नहीं करता कि अल्लाह ताला ने हमें खल्क़ किया, लेकिन आखिर क्यों खल्क़ किया, किस लिए भेजा इस दुनिया में? बाकी सारी मखलूक जो हमारे साथ हैं, हैवानात, नबातात, हर चीज़ जो है ये अपनी जगह साकित है, जैसा उन्हें बनाया गया था वैसे वो काम कर रही है। लेकिन इंसान अपने इख्तियार से सही काम भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, दूसरे इंसानों को कत्ल भी कर रहा है, जुर्म भी कर रहा है, फसाद भी कर रहा है, तकलीफ़ भी पहुंचा रहा है, साथ साथ तरक्की भी कर रहा है दुनियावी लिहाज से। आखिर इस मखलूक को अल्लाह ने किस मकसद के लिए भेजा है, और क्या इस मकसद से वो आशना है या गाफिल हो गया है अपने इस मकसद खिलकत से? तो चलते हैं हम सवाल अपना, पहले इसी सवाल को लेकर चलते हैं जनाब मुनीर अहमद साहब की तरफ कि आपके नज़दीक मकसद खिलकत इंसान क्या है? देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी जो फ़र्क है इंसान में और बाकी जितने भी मखलूक़ात हैं, वो यही कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको भी चॉइस भी दे दी कि भाई आपके पास 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है, एक बुराई का। फोर्स नहीं किया आपको, दोनों बता दिए गए, चाहे तो आप अच्छाई पे चले जाएं, चाहे आप बुराई पे चले जाएं। हिसाब जरूर देना है। अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे तो जो हमारी असल जिंदगी है, जो आगे जाके हमने मुसलसल रहने वाली जो जिंदगी है, उसमें कामयाबी हो जाएगी। अगर हम बुराई के रास्ते पे चलते हैं तो डेफिनेटली हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। बीइंग मुस्लिम हमारा इस चीज पे बिलीव भी है, जन्नत और दोज़ख के जो कॉन्सेप्ट को बताया गया है, तो आगे जाके उसका प्रॉपर हिसाब होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लिंक करूंगा दुनियावी हिसाब से। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अप्रोच पे चले गए, या हम सिर्फ दीनी या दुनियावी, दोनों चीजों को जब तक बैलेंस नहीं किया जाएगा। मैं फिर दोबारा पिछले उसके साथ सवाल के साथ इसको लिंक करूंगा कि जहां से हमें दीन सीखना था, बड़ी माजरत के साथ वो आज खुद एडवांसमेंट के साथ अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए।
تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ یا ہمیں بالکل دنیاوی تعلیم مل رہی ہے یا بالکل دینی مل رہی ہے. اور ایک مثال اگر ہم لیں، انالوجی لیں اس کے اوپر ایک صرف نا، کہ مثال آپ کو میں کہوں کہ گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی میں بیٹھ کے بس نکل جائے، آپ کا نیکسٹ پہلا سوال کیا ہوگا؟ کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کیونکہ بے لگام گھوڑا تو بھاگے گا، کہاں جانا ہے؟ تو اگر آپ انسان سے پوچھیں، آج مسلمان سے پوچھیں آپ کہ تو نے کہاں جانا ہے، کیا اس کو اس کا جواب پتہ ہے؟ دیکھیے پتہ ہے بالکل، لیکن کیا وہ جا رہا ہے اس پہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں پتہ ہے اسے. سر پتہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آخرت میں آپ کو حساب دینا ہے اور آپ کی جو وہ تو آؤٹ کم ہے نا، مقصد تو نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، بالکل آؤٹ کم ہے وہ، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. آج ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ہم نے اس دنیا کے نظام کو بھی ساتھ چلانا ہے اور دین کا جو نظام ہے اس کو بھی چلانا ہے. بڑی خوبصورت آیت قرآن کی جو ہم اکثر آیا ارجا جو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اکثر کسی کے مرنے پہ پڑھتے ہیں، لیکن آیت تو زندگی کے لیے ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے وہ، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو جس سورس سے ہم آئے ہیں، جہاں اوریجن سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. تو کیا مقصد ہے اس کا، کیا ہے، اللہ نے کس لیے بھیجا کہ جائیں اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آ جائیں؟ سر یہ پوری جو نظام کائنات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں ہمیں ہر چیز سمجھا دی گئی، ہر چیز بتا دی گئی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیوں اپنے سب سے پیارے محبوب کو، جس کے لیے پورا میلہ سجایا گیا، اس کو اتنی تکلیفیں کیوں دیتے؟ ہر چیز سیدھی بھی تو ہو سکتی تھی، اسٹریٹ بھی تو ہو سکتی تھی. یہ ساری مشکلات کیوں؟ یہ مشکلات اسی لیے کہ انسان کو پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آقا علیہ السلام درست کہا آپ نے کہ انسان کو پتہ چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اگر اس نے تشخیص دے دیا کہ یہ چیز، یہ سارے کام صحیح ہے جو میں نے کرنے ہیں، غلط کام سے میں نے بچنا ہے، یہ تو اس کا عمل ہے نا، ایکٹ ہے. لیکن یہ سارے صحیح کام کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچے گا یا اسے کیا حاصل ہوگا دنیا میں؟ کیونکہ دین انسان کی زندگی دنیا میں، اس کے بعد تو ایک اور لائف ہے اس کی جو دین ہمیں پیش کرتا ہے. ابھی یہ دنیا میں کیا اسے حاصل ہوگا صحیح راستے پہ چلنے کے بعد؟ سر دیکھیے، اس کو میں لنک کروں گا ہمارے جو ایگزامینیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، پورا سال بچہ پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ وہ اسی لیے پڑھتا ہے کہ اس کو اینڈ پہ جا کے اس کا ایگزام دینا ہے، ایگزام میں سے پاس ہو کے آگے اس کو جانا ہے. تو سیم یہاں پہ بھی یہی ہے، ہمیں ایک امتحان میں ہے اس وقت، اس امتحان کی ہمیں تیاری کرنی ہے پہلے اچھے سے. اس کے بعد ہمیں سوال بھی بتا دیا. دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ رب العزت کا کہ ہمیں سوال بھی بتا دیا کہ چیٹنگ کر لو، ٹھیک ہے، یہ سوال آئیں گے، اچھا اس کا جواب بھی بتا دیا کہ بھائی یہ 4 لائنیں پڑھ لو، یہ 4 لائنیں رٹا لگا لو، آگے جا کے یہی لکھتے ہیں. اگر میں اسی مثال کو آپ کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کر لوں اس طریقے سے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا آپ کی فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہے، آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی ہے، چاہے میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے فائنل ایئر MBBS کا ایگزام دینا ہے. اس نے سال بھر پڑھائی نہیں کی لیکن چیٹنگ کر کے پاس کر گیا. تو کیا وہ پاس کر لیا، سرٹیفکیٹ آ گئی؟ اور ایک بچہ ہے جس نے پڑھائی کی، اس نے بھی ایگزام دیا، وہ بھی پاس ہو گیا. دونوں کے سرٹیفکیٹ پر ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر حقیقت میں نہیں ہے. اب سر فرق دیکھ لیجیے یہاں پہ. فرق کیا ہوگا جب وہ پروفیشنل لائف میں جائے گا؟ بالکل، جو چیٹنگ والا ڈاکٹر ہے نا، وہ چل نہیں پائے گا، وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بنا نہیں ڈاکٹر. وہ یونیورسٹی میں اس لیے گیا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننا تھا. ایگزام دینا، چیٹنگ کر کے پاس ہونا اور چیز تھی، وہ ظاہراً تو لوگوں کو دکھا رہا ہے لیکن حقیقی ڈاکٹر نہیں بنا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا بھی امتحان ہے، تو اس کا مطلب انسان بھی یہاں کچھ بننے آیا ہے. آپ سے سوال کروں گا، ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، آیا ہم انسان بن کر آئے ہیں یہاں پر، کمپلیٹ ہو کر کے آئے ہیں یا بننے کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیں، انسان تو اللہ نے مکمل حیثیت کے ساتھ بھیجا ہے اور عقل اور شعور کے ساتھ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، کرنا کیا یہ ہماری اپنی چوائس ہے. مجھے یہ لگتا ہے انسان کی جو سب سے ایسٹ ہے انسان کا کہ وہ دوسروں کی زندگی میں کتنی آسانیاں دیتا ہے. اس کی ذات سے کتنے لوگ پرسکون ہوتے ہیں، اس کی ذات سے کتنے لوگ ایک اچھا احساس لیتے ہیں. میرے خیال میں وہ کمپلیٹ انسان وہ ہے. دیکھیں، ہر کسی کی کمپلیٹ انسان وہ ہے جس کے اندر یہ کمالات موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کا، میرا ایم کچھ اور ہوگا، آپ کا کچھ اور ہوگا، ان کا کچھ ہوگا، یہاں جو لوگ بیٹھے ان کا کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے، ہر کسی کا مقصد اچیو کرنے کا طریقہ، مقصد حاصل کرنے کا طریقہ سب کا مختلف ہے. ہر کسی کا اپنا فیلڈ ہے. میرا اپنا، مجھے یہ لگتا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ، انسان بہترین انسان، کامل انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے لوگوں کو سکون اور آسانیاں ملیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے، اور وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ
ایک کامیاب انسان وہ ہے کہ ایک آپ نے اس کی کوالٹی بتا دی کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا دوسروں کو سکون ملے. تو یہ کوالٹی کا سورس کہاں پر ہے؟ ہم مثال آپ نے کہا انسان صحیح اور غلط کام کر تشخیص کرے, تو یہ صحیح کاموں کا منبع یا اوریجن یا سورس کہاں ہے جہاں سے پتہ؟ آج مغربی دنیا میں چلے جائیں یا جو مسلمان نہیں ہے اس سے پوچھیں گے, وہ کہے گا یہ جھوٹ بول کر کے کوئی چیز حاصل کر لینا صحیح, آپ کا فائدہ تو ہوتا ہے نا. لیکن ہم کہتے دین میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو یہ جو اچھائی ہے یا معروف چیزیں ہیں جس کو معروف کہتے ہیں, اس کا سورس کہاں پر ہے؟ دیکھیے جو آپ نے یہ کہا نا کہ باہر کے ملک میں چلے جائیں دوسرا وہ کہے گا, میرا خیال میں ایتھکس ہر جگہ برابر ہوتے ہیں. جھوٹ جھوٹ ہے, ڈس آنیسٹی ہے, فنکشنل ہو جاتے ہیں نا. لیکن دیکھیں چوری ہے, کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے چوری؟ کیا ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں بددیانتی نہیں ہے؟ شاید ہمارے معاشرے میں زیادہ بنسبت باہر کے, ٹھیک ہے, ڈس آنیسٹی ہمارے ہاں زیادہ ہے. تو یہ کر دینا, لیبل کر دینا کہ یہ مسلمان ہے, یہ اس چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پرسنلی کہ جو ہمارا جو ایک انسان ہونے کا معیار ہے وہ بیسک ایتھکس ہیں, بیسک مورل ہیں. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ ایتھکس کا کہاں سے آپ اس کو اسیس کریں گے کہ یہ ایک چیز ایتھیکلی صحیح ہے اور یہ ایتھیکلی غلط ہے؟ یہ کہاں سے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیا سورس ہے اس کا؟ ہمارے اندر کا ضمیر, ہمارے اندر کا نفس, وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا اگر غلط ہے, نفس جو ہے وہ خواہشات کے نیچے دب جائے, جو کہ سورہ شمس میں ہے نا کہ کچھ جو ہے دو طبقے ہو گئے. ایک جو ہے اپنی نفس کو دفن کر دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں, فجور کے اندر دبا دیتے ہیں. وہ نفس جو دب جاتی ہے وہ تو نہیں, وہ تو ضمیر آپ کو نہیں بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انسان سے حیوان بن گئے نا, انسان سے حیوان یہ بن تو اب گئے. انسان ہے ہی نہیں. فطرت میں کیا ہوتا ہے؟ فطرت میں انسان کی ہمیں ساری جو ہوتے ہیں نا نیگیٹیوٹی ہم یہاں سے سیکھتے ہیں. ہم بچہ کیوں معصوم کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ فطرت کے, اللہ کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ اس کو نہیں پتا ہوتا گیم پلانس کا, اس کو جھوٹ کا نہیں پتا ہوتا, اس کو چوری کا نہیں پتا ہوتا, وہ معاشرے میں آ کر سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا, لیکن جب معاشرہ ہوتا ہے, کہ جو ہمارے انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس سے ہم سیکھتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس ٹائم اگر ہمارا ضمیر ہمیں بتائے, روکے, تو اٹ مینس کہ ہم بہتری کی طرف. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے کہ ہم انسان کی فطرت میں, بقول آپ کے بھی, کہ فطرت کے اندر, اس کے اندر ساری چیزیں صحیح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, لیکن بعد میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آیا انسان بن کر کے آیا ہے؟ یعنی کیا اس کے اندر انسانی صفات کے ساتھ کامل بن کر آیا یہاں پر, یا اسے اس دنیا میں کمال تک پہنچنا ہے؟ اور اس سفر میں وہ اگر کمال تک نہیں پہنچتا تو وہ حیوان بھی بن سکتا ہے, درندہ بھی بن سکتا ہے, جو ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے افراد ہیں جو درندگی کرتے ہیں, لیکن ان کی جلد انہی انسانوں جیسی ہیں جو نیک اور اچھے کام بھی کرتے ہیں. تو نتیجے پر ہم یہاں پہنچے تھے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ساری معروف اور وہ ساری صلاحیتیں رکھ دی ہیں جس کا تعلق خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. ہر اچھی چیز جو انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے, اس کا منبع صفات الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہے جس کا بیج اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اب انسان کا کام ہے یہاں پر کہ اس کی پرورش کریں, اور پرورش کر کے اسے رشد دے, اسے کمال تک پہنچائے تو وہ انسان بن جاتا ہے. اور پرورش نہ کریں اور اس پر خواہشات کا غلبہ آ جائے یا معاشرے کے فسادات کا غلبہ آ جائے تو وہ حیوان اور درندہ بن جاتا ہے. اب اس سفر میں جو انسان کو کرنا ہے, جہاں ایک طرف اسے اپنی اندر کے ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے, قربت حاصل کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بیج اس کے اندر ہے. جیسے جیسے وہ اچھی پرورش کرے گا اپنی, وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا, قرب حاصل ہوگا اس کا. اس سفر میں جہاں اس کی ایک کشمکش ہر لمحے جاری ہے کہ اسے انتخاب کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. جب وہ صحیح کو چنتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے, جب وہ غلط راستہ انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے, اور جب دور ہوتا ہے تو پستی کی طرف جاتا ہے, اسفل السافلین کی طرف جاتا ہے. جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو لقاء کی طرف جاتا ہے, اللہ کی ملاقات کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اب اس سفر میں تعلیم کا کیا رول ہے, تعلیمی نظام کا کیا رول ہے, کیونکہ یہ
خلقت کا فلسفہ تو مشخص ہو گیا انسان کا کیا ہے، اور کیا تعلیمی نظام جو ہمارا ہے اس وقت وہ اسی مقصد خلقت کے لیے بنا ہے یا یہ مقصد سے اس میں ڈائیورژن آ گیا ہے؟ ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں. مدیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، چاہے وہ دنیاوی حساب سے ہو یا دینی اعتبار سے، دونوں سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ایکسلیوٹ ہو چکا ہے، زنگ آلودہ ہو چکا ہے. اس کو ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے. اس کی مین وجہ یہ کہ ہم بہت پیچھے ہیں. چاہے دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، ریسرچ نہیں ہوئی، چاہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، ریسرچ نہیں ہوئی. اور جو ہوئی بھی ہے، ہم نے آج بھی ہمارے اساتذہ جو ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے، اجتہاد نہیں ہے سسٹم میں. ہم پرانی چیزوں پہ 20 سال 25 سال پرانی جو تھیوریز پڑھائی جاتی تھی، آج بھی ہم اپنی یونیورسٹیز میں وہی پڑھا رہے ہیں. پریکٹیکلی ہم چیزوں کو نہیں کروا رہے. ہم نے قرآن و سنت کے روشنی میں کوئی چیز سیکھی نہیں. صرف کیا ہے کہ گھر میں قرآن پاک کو غلاف میں بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں. کبھی کھول بھی لیا تو صرف عربک. تو بنیادی طور پہ تو پھر یہ ہے نا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے وہ اس کی طرف بالکل ڈائریکشن نہیں دیتا، ہے ہی نہیں اس کا ڈائریکشن. وہ معیشت کی طرف ہے. معلم بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کوئی معلم یا کوئی ٹیچر ہو جو پہلی کلاس میں اپنے بچے کو آ کر کے یہ کہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہیں کہ میں نے تمہیں علم اس لیے دینا ہے کہ آپ کو انسان بننا ہے، آپ کو اچھا انسان بننا ہے، آپ کو اللہ سے قریب ہونا ہے. وہی علم مطبوعہ کہ انسان خود ادراک کرے کہ اس کائنات میں اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، اس کو درک کریں، وہ قرب حاصل کریں، اور وہ اس ڈومین سے نکل کر، اس عالم سے نکل کر اس عالم کا سفر اسی دنیا میں کر لیں. اس کی طرف تو معلم جو ہے متوجہ نہیں کرتا. معلم خود بھی اس طرف نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ وہ خود بھی اس طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی سسٹم سے نکلا ہے. یعنی پورا سسٹم جو ہے اسے ایک ریورژن چاہیے فنڈامنٹلز میں، کہ سسٹم پہلے اپنے مقصد تعلیم کو مشخص کرے کہ وہ کیا ہے. جو آیا وہ مقصد تعلیم سازگار ہے، ہارمونائز کرتا ہے انسان کی مقصد خلقت سے یا نہیں. ہمارا پرابلم جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ دوسرے ایجوکیشن سسٹمز کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے انگریزوں سے ہی تعلیمی نظام لیا ہوا ہے، تو ان کے سسٹم میں تو فلسفی آف لائف از پلیجر. آپ میکسیمم پلیجر حاصل کریں اور منیمم پین ہو آپ کی زندگی میں. فلسفی آف لائف پلیجر ہے، وہ بھی مادی پلیجر ہے، باڈی کے لیے، روح کا، نفس کا، اس سے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. جس چیز سے باڈی کو لذت ملتی وہ حاصل کریں. جب ہم نے ایک سسٹم وہیں سے امپورٹ کیا ہے تو فلسفی بھی تو ساتھ میں آ گئی ہے نا اس کے. ہم نے سائنس لے لیا، ہم نے میتھس لے لیا، ہم نے لینگویج لے لی، ہم نے سب کچھ یہ چیزیں تو لے لی علوم وہاں سے، لیکن ہم شاید یہ بھول گئے کہ ان علوم کے ساتھ اس کی فلسفی بھی پیکیج کا ڈیل ہے وہ، اور ہمارا معاشرہ اسی لائن کے اوپر جو ہے وہ چل پڑا ہے. سب سے بڑا جو پرابلم نظر آئے گا نا آپ کو، دیکھیں ہم انڈیا اور پاکستان اکٹھا تھا پہلے، ہم نے ان کے سارے آج بھی ہمارے جتنے معاشرے کے اندر میکسیمم جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہیں؟ ہندوازم سے. ہندو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ہندو کی شادی ہے، مسلمان کی شادی ہے. یہاں پہ اس وقت جو چیزیں شروع ہو چکی ہیں نا، شاید وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. ہو سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں، اگر ہم بات کر لیں گورا کمیونٹی کی بات کر لیں یا ویسٹ کی بات کر لیں، پھر وہاں پہ آپ کو عام لائف کے اندر جھوٹ نہیں ملے گا، فراڈ نہیں ملے گا، دھوکہ بازی نہیں ملے گی، آپ کو ملاوٹ والی چیز نہیں ملے گی. یہاں کیا ہے؟ یہاں سب سے بڑا جو دکھ ہوتا ہے جس چیز کا، آپ چلیں گے کسی شاپ کے اوپر، اتنی بڑی داڑھی، محراب پڑا ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، اور سیٹ صاحب کی کرسی کے پیچھے کیا لکھا ہوگا؟ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہو سکتا. تو بھائی ہوتے کون ہو تم یہ لکھنے والے؟ جائیں جا کے امریکہ کے اندر پانی پیئے، پانی پی کے آدھی بوٹل پانی کی پی کے رکھے ان کے ٹیبل پہ، آئی ڈونٹ لائک دا ٹیسٹ. سر وہ آپ سے نہ پیسے لے گا اور نہ آپ کو کسی قسم کی کوئی آگے سے اٹھے گا، معذرت کرے گا آپ سے. تو کیا پانی کی تو دور کی بات، یہاں تو لیا ہوا کپڑا واپس نہیں ہوتا. چلے مان لیا جی کوئی خراب والی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں وال پیپر لینے گیا تو بڑا باریش آدمی بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھ لیا. میں نے کہا سر یہ اگر مجھے تبدیل یا واپس کرنا ہو، نہیں تبدیل کر دوں گا، واپس نہیں ہوگا. تو پتہ نہیں کیوں ویسے ہی میرے آؤٹ آف کیوریوسٹی میرے منہ سے نکل آیا. میں کہا تو میرے پیارے نبی کی سنت کہاں گئی؟ اس نے جواب نہیں دیا مجھے اس بات کا، اس نے منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دیا. کیونکہ دین بھی ہم صرف احکام کی حد تک فالو کرتے ہیں، ہم پریکٹیکل ہیبیچویٹڈ ہیں. کہاں کرتے ہیں سر؟ ایک ہیبیچویٹڈ نماز پڑھ رہے ہیں، ہیبیچویٹڈ کام کر رہے ہیں. ویلیوز نہیں ہے جو دین نے لا کے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صادق اور امین تھے،
اس کے بعد آ کر کے نماز سکھائی، اس کے بعد آ کر کے دینی، پہلے اپنی صداقت، اپنی ویلیوز کو ثابت کیا. بات ہماری اسی پوائنٹ پر آ کر کے پھر رخ ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے میرے اندر الہی صفات پیدا کرنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے تو مجھے بھی رحیم بننا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ستار ہے کہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے تو میں کیوں دوسرے کے عیبوں کو عام کروں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات غفار ہے تو میں بھی غفاریت میرے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے، وہ چیز کہ میں بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھوں ان کی دیکھیے، میں خطاؤں ایک کی. بات چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے تعلیمی نظام میں سب سے پہلے جو چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے نا، ہمیں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے بچوں میں، نہ کہ ہمیں اللہ سے ڈرانا ہے. دیکھیں، ہم بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. ہم وہ چیزیں نہیں کرتے جس سے وہ ناراض ہو جائے. آپ ہیومن بینگ کی بات کریں. جی بالکل. اسی طرح جب ہم اللہ سے بچوں کو محبت کرنا سکھائیں گے تو بچے وہ چیزیں کریں گے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمیں یہ ریچولز نہیں کرنے. ٹھیک ہے، ایک ریورس سائیکالوجی ہے، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہمیں اللہ سے ڈرایا جاتا ہے یہ نہ کرو تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ نہ کرو تمہیں اللہ سزا دے گا، تمہیں گناہ ملے گا، تو کیا کہتے ہیں ہیومن سائیکالوجی ہے نا، وہ ریورس بیک کرتی ہے. اگر یہ بتایا جائے نا کہ یہ نہ کرو ورنہ تم انسان سے حیوان بن جاؤ گے، اور حیوانی صفت اللہ نے رکھی ہے، سارے حیوانات کو اسی لیے رکھا ہے کہ ان صفات کو دیکھو کہ روز قیامت آپ کی شکل کیا ہو سکتی ہے. اگر اس کو یہ اس طرف لایا جائے. دیکھیں، اللہ سے محبت سکھاتے ہیں. جب ہم اللہ سے محبت سیکھیں گے ہم اچھے ریچولز بھی کریں گے، ہم اچھے ایتھکس کا بھی. وہ آپ سے اگر پوچھ لیں کہ اللہ سے محبت کیوں کروں میں، کیا بینیفٹ ملے گا مجھے؟ اللہ سے محبت کیوں کروں؟ کیا بینیفٹ مجھے؟ یہ تو مٹیریلسٹک دنیا ہے نا، ہر چیز میں مفاد ڈھونڈ رہا ہے ایک جوان آپ سے. آپ کو بینیفٹ یہ ملے گا کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں گے. اچھے انسان ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ ایک اچھے مسلمان بھی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے. جب ہم اچھے انسان ہوں گے تو ہماری روح مطمئن ہوگی، ہمارا دل مطمئن ہوگا، ہمارا برین مطمئن ہوگا. معرفت خدا سے ہی حب خدا پیدا ہوتی ہے. آگاہی جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہوگی اتنی محبت پیدا ہوگی. حب انسان کو اپنے معشوق کے قریب کر دیتی ہے. جب وہ قریب ہو جاتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے، پھر اس کی عادتیں بھی خود اپنا لیتا ہے، وہ اس کی صفات بھی خود بخود اس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت حسین اور زیبا گفتگو کی یہاں پر. انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. ناظرین، پروگرام جو ہے ہمارا وقت گزر چکا ہے، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. امید ہے آپ اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور یقیناً کچھ نہیں تو کم از کم ہماری آپ سے صرف یہی التماس ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں پیس آف مائنڈ کے ساتھ صرف اس پر سوچیں، صرف سوچیں. اگر بات ٹھیک لگے تو آگے بڑھ جائیں، نہیں ٹھیک لگے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی انڈائجیشن نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا. لیکن ضرور اس پر فکر کریں. اجازت لیتے ہیں ہم آپ سے. اللہ حافظ.